اگست 2009 کے ایک انتہائی گرم ترین دن میں نے اسے پہلی بار دیکھا۔ وہ لگ بھگ 35 سال کی عمر کا ایک شخص تپتی سڑک پہ تقریباً رینگتا ہوا دکانوں کے قریب سے بھیک مانگتے ہوئے ایک پلازے کے سامنے آ کے ڈیرا ڈال لیتا ہے۔ پسینے سے شرابور وہ معذور شخص کبھی لنگڑاتا، کبھی اٹھنے کی کوشش کرتا مگر گر جاتا، کبھی بیٹھ جاتا، کبھی رینگنے لگتا اور کبھی تپتی سڑک پہ ہی لیٹا رہتا۔ اس کے چہرے سے بلا کی مظلومیت تھی، بکھرے بال اور گھنی گرد آلود داڑھی، میلے کچیلے کپڑے، پھٹے پرانے جوتے۔ روز جب میں اس سے مخصوص وقت پہ اسی جگہ گزرتا، وہ اپنے مخصوص انداز میں بھیک مانگتا نظر آتا۔ اس کے مانگنے کا انداز اور معصومیت دیکھ کر میں دکھ اور تکلیف سے کڑ سا جاتا کہ یہ کون شخص ہے، کس قدر مجبور ہوگا، جانے کون ہے اس کے گھر میں کوئی ہے بھی یا نہیں، مجبوری ہے یا عشق کی پہنچائی چوٹ اسے اس حال میں لے آئی، خدا جانے کون ہے۔ ہر موڑ بھی فقیر دیکھے، لیکن انہیں کم از کم اس قدر شدید گرمی میں ایسے تپتی سڑک پہ رینگتے نہیں دیکھا۔ تب ہی اس کی حالت زار شدید تکلیف دے رہی تھی۔ دوپہر کی وہ شدید گرمی کہ ہمیں گھر سے نکلنا گوارا نہیں، اس گرمی میں وہ نہ جانے کہاں سے آتا اور کہاں کو چلا جاتا۔ حیرانی یہ بھی تھی کہ ہم اس گرمی میں ٹھنڈے کمروں میں بستر پہ لیٹے گرمی محسوس کرتے ہیں، اور وہ آرام سے اس آگ جیسی جلتی سڑک کنارے پر بھی کبھی اٹھتا، کبھی بیٹھتا تو کبھی لیٹ جاتا۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی کہ اس کے لیٹنے کی جگہ مخصوص تھی۔ بدقسمتی سے اس جگہ کے اوپر کوئی سایہ دار چیز موجود نہیں تھی۔ ہاں، بس روڈ کی دوسری طرف ایک پلازا تھا جہاں رش اتنا زیادہ نہیں تھا، صرف دفتری اوقات میں چند لوگ اور گاڑیاں نظر آتی، جبکہ اس پلازے کے ساتھ ایک طویل تنگ سی گلی جس میں کچھ مکان تھے۔ سب لوگ اپنے کام میں مگن ہوتے اور وہ مارکیٹ سے ہوتا ہوا اسی پلازا کے سامنے آ کے سڑک کنارے لیٹ جاتا۔ ایسے کئی مہینے گزر گئے مگر میں اس شخص کا ناغہ نہیں دیکھ سکا۔ ہفتے کے 7 دن وہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے وہاں موجود رہتا، یہاں تک کہ ماہ رمضان عید پر بھی اسی جگہ ہی دیکھا۔ بارشوں کے موسم میں اسے اسی جگہ بارش میں بھیگتے دیکھا۔ کلیجہ حلق کو آنے لگتا کہ یہ کون ہے، کیا ماجرا ہے، کوئی کتنا ہی مجبور ہو جائے اس حال تک سختی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جاننے کی جستجو بڑھتی گئی، شاید میں روز ہی اسے دیکھنے لگا تو میرے ذہن پہ اس کی ایک چھوی سی بن گئی۔ گھر آتا تو اسے ہی سوچتا، کچھ خاص بات تھی، ورنہ مانگنے والے تو گلی کوچے میں روز ہی پھرتے۔ تپتی گرمیاں گزری، بارشوں کے شدید موسم گزرے، پھر شدید دھند میں دسمبر جنوری کے سرد ترین دیکھے دن، اس میں ٹھنڈی یخ ہوائیں، ان میں بھی وہ پاگل اسی حالت میں مارکیٹ سے نکل کر ویسے ہی وہاں موجود پایا۔ مجھے یقین ہو چلا کہ دنیا میں اس کا کوئی نہیں، شاید کوئی مجنوں ہے۔ پھر میرا معمول بن گیا کہ جب وہاں سے گزرتا اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا، لیکن اسے کبھی ٹس سے مس ہوتے نہیں دیکھا، کہ جیسے اسے پرواہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ لوگ گزرتے کچھ نہ کچھ رکھ دیتے مگر وہ چپ۔ غالباً 12 جنوری کی یخ رات تھی، بازار بند ہو چکے تھے، روڈ ویران تھا۔ مجھے اچانک کہیں جانا پڑا تو اسی راستے سے گزرتے ہوئے میری نظر اس پاگل پہ پڑی۔
وہ وہیں لیٹا ہوا تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ رات کو بھی ادھر ہی ہوگا۔ نہ کوئی اوپر چادر، نہ پاؤں میں جرابیں، نہ جسم پر کوئی گرم سویٹر یا کپڑا۔ چند لمحے اس کے پاس جا کے ٹھہرا۔ وہ ویسے ہی خاموش، بے نیاز اسی جگہ لیٹا رہا۔ مجھے لگا وہ سو رہا ہے تو میں نے اس کی سردی کا خیال کرتے ہوئے خاموشی سے اپنے ساتھ لائی ایک شال اتار کر اس پہ ڈال دی، اور واپس مڑا ہی تھا کہ اس نے کچھ کہے بغیر وہ شال پاؤں سے گھسیٹ کر پھینک دی اور کروٹ بدل لی، اور میں بھی چپ چاپ واپس آ گیا۔ وقت گزرتا گیا، میرا بھی تجسس بڑھتا گیا، لیکن اس سے نہ سردی توڑ پائی، نہ گرمی، نہ بارش، نہ طوفان۔ ہر چیز سے وہ بے نیاز تھا۔ موسم کی مار اس کا جسم جھلسا چکی تھی، اس کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا اور جسم پر گوشت کا فقدان تھا۔ فروری کا مہینہ تھا، تاریخ یاد نہیں۔ ناشتہ کیا، اخبار اٹھایا تو اخبار میں شاید سرخی لگی پائی کہ گزشتہ رات ایک گھر پر حساس اداروں کی اطلاع پر بڑی کارروائی، 5 انتہائی مطلوب غیر ملکی دہشت گرد گرفتار۔ دہشت گرد اس گھر سے پورے نیٹ ورک کو آپریٹ کر رہے تھے۔ غیر ملکی دہشت گردوں کا دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام۔ بڑی مقدار میں اسلحہ، بارودی مواد، تیار خودکش جیکٹس اور ان کی تیاری میں استعمال ہونے والے سامان کی وافر مقدار، وائرلیس کمپیوٹر، لیپ ٹاپس، موبائلز اور دیگر جاسوسی آلات و سامان برآمد۔ اف میرے اللہ، یہ تو وہی گھر تھا، یہ وہی گھر تھا، یہ وہی گھر تھا، پلازے کے ساتھ گلی میں جس کے سامنے وہ پاگل کئی ماہ سے موجود تھا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اخبار اور سیکیورٹی ادارے اسے بہت بڑی کامیابی قرار دے رہے تھے کہ فلاں جگہ پہ یہ خودکش جیکٹس استعمال ہونی تھی۔ دکھایا جانے والا اسلحہ اور دوسرا سامان رونگٹے کھڑے کر دینے کو کافی تھا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال ہی اسی شخص کا آیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد میں وہاں پہنچا تو وہ شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر اس کے آنے کا انتظار کیا، ادھر ادھر اسے دیکھا مگر وہ نہیں آیا۔ ایک کونے میں اس کا پھٹا پرانا تھیلا نظر آیا مگر وہ خود کہیں نہیں تھا۔ اس رات کو بھی چین آیا تو اسے دیکھنے آ گیا مگر وہ نہیں تھا۔ رات کو، دوسرے دن، بلکہ کئی دن اسے دیکھتا رہا لیکن وہ دوبارہ کبھی بھی مجھے نہیں نظر آیا۔ نہ جانے وہ کون تھا، کس ماں کا لال، کس باپ کا لاڈلا، کس بہن، کس بھائی کی آنکھ کا تارا تھا، کس سہاگن کا سہاگ تھا، کس کے سر باپ کا سایہ تھا جس نے اس پاک وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی ہستی مستی مٹا ڈالی۔ نہ جتایا، نہ ایوارڈ لیا، نہ اس کے نعرے لگے، نہ اس کا فوٹو سیشن ہوا، اور نہ ہی اس نے خود پہ آنے والی تکلیف کا واویلا کیا۔ نہ پوسٹر لگے اور نہ بینر لگے۔ آج بھی اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گردش کرتا نظر آتا ہے۔ معلوم نہیں اب وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ جس حال میں نے اسے دیکھا تھا، معلوم نہیں وہ اس حالت سے زندگی کی طرف لوٹا بھی ہوگا یا نہیں۔ وہ کہیں بھی ہو مگر میرے دل میں، میری دعا میں وہ میری آخری سانس تک رہے گا۔ میرے وطن کے گمنام سپاہی، تجھے میرا سلام، تجھے میرا سلام۔